جس طرح ذاتی ملکیت ہوتی ہے اس طرح قومی ملکیت بھی ہوتی ہے، قبائلی بھی ہوتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا. تو ایک دنیا میں چھوٹی سی قوم ہے سندھی. ہم 5000 برس سے اس علاقے پر رہ رہے ہیں، اور لوگ بھی رہتے ہیں، جرمنس ہیں، فرینچ ہیں، انگریز ہیں، جاپانی ہیں. اب اگر کوئی یہ نعرہ بلند کرے کہ ساری دنیا انسانوں کی ہے، بنی آدم آدھا یک دیگرن، اس لیے فرانس کے سارے وسائل سارے انسانوں کے ہو گئے، تو پھر فرانس میں لوگوں کو آنے کیوں نہیں دیتے؟ اگر مسلمانی کا ٹھیکہ ہم نے اٹھایا ہے تو ہم سے بہتر مسلمان تو سعودی عرب والے ہیں جو حرمین شریفین کے محافظ ہیں. یہ لیکچر انہیں کیوں نہیں پلایا جاتا کہ یہ جو سرزمین ہے جہاں سے لوگ آتے ہیں، غریب اور مسلمان آتے ہیں، ان کو تم حقوق ملکیت کیوں نہیں دیتے، ان کو شریعت کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا. کس نے فیصلہ کیا تھا ان کو پاکستانی بنانے کا؟ the bunch of rulers who destroyed Pakistan, the criminal gang who was responsible for killing millions of people. اس بنچ کو اب حق دیتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا. یہ کون ہم ہیں کہ ہماری ملکیت کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں جو سرزمین ہماری ہے؟ تو جناب من، سندھ کی سرزمین کے حفاظت کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے مغلوں سے لڑائیاں کی، افغانوں سے کی، سلطانوں سے کی، ہونس سے کی. Our forefathers and the forefathers of the people of Punjab and the entire subcontinent fought against aggression. ہماری عورتیں لی جا گئی، ہمارے بچے لے گئے، ہمارے خون کی ندیاں بہیں. ہم کیوں لڑے تھے؟ اگر ایک دن یہ ہونا تھا کہ دنیا میں جو بھی آدمی اپنے ملک سے غداری کرے، اپنے ملک کے لوگوں کو خون میں نہلائے، اپنے وطن سے بے وفائی کرے، وہ یہاں آ کر اس سرزمین کے وسائل سے فیض یاب ہو سکتا ہے، تو پھر ہم نے یہ قربانیاں کیوں دی تھی؟ پھر قومیت کیا ہے؟ دنیا میں جہاں تک مسلمان کا حوالہ ہے تو مسلمان تو ایک قوم ہے. یہ کس نے آپ کو اور ہمیں حق دیا کہ ہم کہیں کہ پاکستانی قوم ہے؟ کیا قرآن پاکستانی نامی قوم کی شخصیت سے کوئی واقفیت رکھتا ہے؟ کیا اسلامک لا کے مطابق، شریعت محمدی کے مطابق دنیا میں کوئی بھی واحد اسلامی ملک ہو سکتا ہے؟ Can anybody claim sovereignty of Islamic state when the rest of the countries are separated from it? یہاں تو ایک ہی خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے، نبی کا جانشین ایک ہوتا ہے. دنیا میں اگر کوئی اسلامی مملکت ہے، مسلمان مملکت ہے، تو دنیا میں ایک بنی ہے. حضور کی روش، حضور کی سنت 50 مملکتوں، 50 ساورین انٹیٹیز کو قبول نہیں کرتی. اب اس کو تو نہیں مانتے. اگر سارے لوگوں کو یہاں میرے ملک پر قبضہ کرنے کا حق ہے، میری کوئی ذاتی، میری کوئی اجتماعی، میری کوئی قومی وطن نہیں ہے. پاکستان بننے کے 14 اگست کو میں بے وطن بن گیا، میرا مال مال غنیمت بن گیا. جو بھی جہاں سے آئے، جس جنرل کی مرضی ہو، میرے ملک پر، میری دریا پر، میری آبادی پر، میرے بچوں کے رزق پر قبضہ کر دے، بانٹ دے، سخاوت کر دے. تو کیا اس لیے میں نے پاکستان بنایا تھا؟ کیا یہ تھا پاکستان کا مفہوم؟ پاکستان ریزولوشن یہ تھا. اور یہ ہے اسلام جو ہمیں سکھایا جاتا ہے ان لوگوں کو جن سے جو انہوں نے اسلام کی تشریح کی ہے، جس نے پاکستان کو 25 برسوں کے اندر ذبح کر دیا. جو آج بھی یہ دہشت گردی قائم کیے ہوئے ہیں، جو ملک کو آگ میں کھلا رہے ہیں، یہ کنسنٹریشن کیمپس، نازی کیمپس قائم کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ ہمیں اسلام سکھاتے ہیں، وہ ہمیں آئینی ملک داری سکھاتے ہیں. وہ جنہوں نے پاکستان کو رسوا کیا، سر بازار رسوا کیا، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اس کو فخر کرو. ہم فخر کریں اس بات کر کہ ہم نے اپنے ہم وطنوں کو بنگال میں جو مسلمان بھی ہیں اور بفضل اللہ تعالی ہم سے بہتر مسلمان ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، ہم اسلام کا ٹھیکہ اٹھائیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں. کیا وہ مسلمان نہیں تھے جن کو قتل کیا گیا، جن کی عورتوں کو ذبح کیا گیا، جن کو کنویں میں ڈالا گیا؟ اس بات پر ہم فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کو ذبح کرنے میں، ان کی عصمت باختگی کرنے میں مدد دی، ان کو فخری اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہماری طرح پاکستانی ہیں. یعنی ہم نے ریپ کیا، وہ ہمارے ساتھ شامل تھے، تو وہ ہمارے بھائی پاکستان ہیں، ان کو بلا لو. This is a matter of shame. It's not a matter of pride. It is something to be ashamed of in our history. Yes, sir. 1940 ریزولوشن کے تحت پاکستان میں شامل ہوا تھا. کوئی لاٹری نہیں لکھائی گئی تھی. کسی جنرل نے ہمیں حکم نہیں دیا تھا کہ تم مسلمان میری بھرت، یہ آپ تشریح کرتے اس وقت